لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، یہ یوم الاضحیٰ ہے، عید قربان ہے، اور اس کی نسبت ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان دونوں بزرگوں نے اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے اور دنیا میں دین اسلام کا تعارف لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، کوشش کی، مراکز دین قائم کیے، امت کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے جد و جہد کی، شرک کو توڑا، کفر کی نفی کی. انسانی سوسائٹی میں جو بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی تھی، ظلم تھا، ناانصافی تھی، اور حق کی مخالفت تھی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام محنت کر رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں حق کے راستے میں ہجرت کرنا پڑتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں امت کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں، وقال انی ذاہب الی ربی، میں نے اپنے رب کی طرف ہجرت کی ہے. دنیا میں مختلف لوگ مختلف ہجرتیں کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی ہجرت وہ دنیا کی مرضی اور خواہش کے لیے نہیں ہوتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ جسے آپ نے مدینہ بنایا، جو یثرب تھا، اس کی طرف ہجرت کی. تو یہ اللہ کے لیے ہجرت تھی، مال و اسباب کے لیے نہیں تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے اس رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جو مجھے ہدایت دے گا، صراط مستقیم دکھائے گا، حق کا راستہ مجھے سمجھائے گا. الی ربی سیہدین. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اولاد کی دعا مانگنا، اور پھر نیک اولاد کی دعا مانگنا، یہ سنت انبیاء ہے کہ نیک اولاد یہ انسان کی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا زینہ بنتی ہے، اور اولاد بد دنیا میں اور آخرت میں انسان کے لیے فضیحت کا، مصیبتوں کا زینہ بنتی ہے. اور نیک اولاد تبھی ہوگی کہ جب
ہم خود نیکی پر ہوں گے۔ قرآن حکیم نے اس بارے میں ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا خضر علیہ السلام 2 یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، اس دیوار کو کھڑا کرتے ہیں جس کے نیچے سونا موجود ہے، اور اس کے کھڑا کرنے کا جو قرآن حکیم نے وہاں پر پیش کیا ہے منظرنامہ، وہ کیا ہے؟ کان ابوہما صالحا، کہ ان کے ماں باپ نیک تھے، ان کی نیکی کی تاثیر ان کی اولاد کو ملتی ہے کہ ان کے اندر بھی اللہ کی طرف سے یہ رحمت ان کو میسر آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے صالح بیٹا عطا فرمایا، جو صابر بھی ہے، جو شاکر بھی ہے، جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ولایت نبوت کا نمائندہ بھی ہے، حق کا متبع بھی ہے، اور اس کے اندر کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے اس بیٹے کو عطا کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں تو گویا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں وہ قبولیت حاصل کرتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں تو وہ دعا اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے گی، اور اولاد والدین کے ساتھ یہ تعلق رکھے اور ان سے دعا کی درخواست کرے تاکہ وہ اس مقصد میں اور زندگی کے اس دوڑ میں، بہت سارے تسلسل میں، آنے والی پریشانیوں میں، اس کے لیے جو سب سے بڑی نعمت اس کے پاس موجود ہے اس کے ماں باپ ہیں، کہ وہ اپنے ماں باپ کی رہنمائی میں اگر وہ کردار ادا کرتا ہے تو وہ کردار اس کے لیے خیر کا سبب بن جائے گا، خوبی کا سبب بن جائے گا، دنیا اور آخرت کی ترقی کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر وہ اس میں اپنی مرضی اور رائے کو اختیار کرتا ہے تو بہت ساری برکتیں، ہدایتیں، رحمتیں، محبتیں، دعائیں ان کے اثر سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ یہ تعلق رکھنا، ان سے یہ رشتہ پیدا کرنا اور انس رکھنا۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہیں جب خواب آتا ہے، ایک دن خواب آیا، صبح اٹھ کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دوسرے دن پھر خواب آتا ہے، پھر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تیسرے دن پھر خواب آتا ہے، اور خواب میں مسلسل یہی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اپنے بچے سے رائے معلوم کرنا اپنے معاملات میں جنہیں ہم لے کر چل رہے ہیں، یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً بچوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اسے انتظار کرایا جاتا ہے کہ تو بڑا ہو جا تو پھر تیری رائے کو قبول کیا جائے گا۔ جب ہم اسے اپنی رائے میں شامل ہی نہیں کریں گے تو وہ بغیر رائے دینے والا بڑا ہوگا، اور اگر رائے میں شامل کر لیں گے، رائے دینے والا بڑا ہوگا، اور اگر اس کی رائے اچھی ہے تو وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اگر اس کی رائے صائب نہیں تو باپ اس کی رائے کو درست کر سکے گا، اس کے علم میں ہوگا کہ میں نے اسے آگے رائے دینے کے اعتبار سے اس کے اندر کیا خوبی پیدا کرنی ہے اور کس طرح سے مجھے اسے آگے لے کر جانا ہے۔ تو اپنی اولاد کے بارے میں ایک تجزیہ کرنا اور پھر اس کے مطابق ان کو آگے ساتھ لے کر چلنا، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بچے کو تربیت دے رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں یہ چیز دیکھی ہے، اور اب میں تیری رائے چاہتا ہوں، فانظر ماذا تری۔ اب بچہ بھی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس حکم کو پورا کر دیں۔ کہ نبی اللہ کی طرف سے اپنی مرضی اور رائے کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی ذاتی رائے پیش نہیں کرتا، وہ وحی الہی کا متبع ہے، وہ وحی الہی کا شارع ہے،
وہ وحی الہی کا نمائندہ ہے تو اس کی ہر چیز وحی الہی کو پیش کرتی ہے۔ اس لیے بچے نے یہ بات سامنے رکھی، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ شیطان اس موقع پر آ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہے کہ ابراہیم اتنی بڑی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، اتنی تمناؤں کے بعد، اتنی آرزوؤں کے بعد، اتنی امیدوں کے بعد ایک بچہ میسر آیا ہے، اب اس بچے کو تم ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نامہ واضح نہیں آیا، وہی آئی ہوتی، جبریل امین آئے ہوتے، یہ تو ایک خواب ہے، خواب کی بنیاد پر یہ عمل کر رہے ہو، پچھتانا پڑے گا، پریشانی ہوگی۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم کو، اس کے امر کو قائم کرنا چاہتے ہیں، شیطان رکاوٹ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں اسے دشمن سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان جب اللہ کے کسی حکم کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس حکم کے قائم کرنے میں سب سے پہلے شیطان راستے میں رکاوٹ بنے گا کہ یہ دین کا یہ عمل، خیر کا یہ کام، حق کی یہ بات، یہ دنیا میں تعارف حاصل نہ کر لے، یہ دنیا میں یہ چیز پیچھے رہ جائے۔ اس لیے شیطان کوشش کرے گا، جب وہ نبی کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے امر کو قائم کرنے میں سب سے آگے نبی ہوتا ہے، نبی کو اللہ کے امر سے ہٹانا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 3 مرتبہ اس کی کوشش کو رد کرتے ہیں اور اسے پتھر اٹھا کر مارتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں، اپنے سے دور کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم آج قائم ہو کر رہے گا۔ تو میرے دوستو، یہ قربانی کا عمل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، دونوں مینا میں قربان گاہ میں پہنچ چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے بچے کو لٹا دیا ہے۔ اب جب یہ چھری پھرنے لگتی ہے، اب چھری اس کا کام کاٹنا ہے، اس کا کام ذبح کرنا ہے، اس کا کام گلے کی رگوں کو کاٹ کر خون بہا دینا ہے۔ چھری چل رہی ہے، چھری کاٹ نہیں رہی۔ ابراہیم خلیل اللہ پریشان ہیں کہ چھری تو تیز کر کے لائے تھے، پھر یہ چل رہی ہے، گلا کٹ کیوں نہیں رہا؟ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اللہ کے اس امر کو قائم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسنین کی جماعت کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب آپ اس بچے کی جگہ پر جنت سے آنے والے اس مینڈے کو ذبح کر دیں، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ آپ اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں آگے بڑھ گئے اور اسماعیل اللہ کے حکم کو زندہ کرنے میں، قربان ہونے میں سب سے آگے نکل گئے۔ اللہ نے آپ کی اس قربانی کو قبولیت عطا کر دی، اور کیسی قبولیت ملی کہ آج صدیاں گزر گئیں اور آج جامعہ مسجد عائشہ میں، واکنڈ میں، یہاں پر لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ اور کس چیز کو زندہ کر رہے ہیں؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الذبائح یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ یہ تمہارے ابا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ پھر پوچھا گیا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس پر کیا انعام ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اب پھر پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فالصوف یا رسول اللہ، یہ جو صوف ہے، اون والے جانور ہیں، یہ بھیڑ ہے، اونٹ ہے، اس پر تو بہت بال ہوتے ہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر بھی بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اس لیے فرمایا قربانی کے خون کا ایک قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں اس قطرے کو قبولیت پہلے ملتی ہے۔ فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اب تم نے اس قربانی کو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ قائم کرنا ہے۔